بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے اپنے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن اس معافی میں عمران خان شامل نہیں ہیں۔ مریم نواز شریف نے یہ بات کی ہے خود بذات خود، یہ کشمیر میں انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیے، نواز شریف کے ساتھ ظلم کیے، ان کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا، ان کو کرسی ان سے چھین لی، اور جو کچھ بھی آپ نے کیا ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتیاں کی، لیکن آپ کو تو احساس نہیں آیا، آپ کو تو خیال نہیں آیا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم منتخب ہو کے آئے ہیں، لیکن ہمیں فوج کے ادارے کا خیال آتا ہے، اس لیے ہم نے آپ کا معاملہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا ہے، وہ چاہے جو چاہے آپ کے ساتھ سلوک کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ مریم نواز کی اچانک سے یہ ایک جو انہوں نے ٹرن لیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیوں لیا ہے ٹرن، اس کی کیا وجوہات ہے؟ میں نے مسلم لیگ نواز کے لوگوں سے بات کی اور پوچھا کہ یہ بی بی نو کیوں ہے، کل تکر تو کہہ رہی سی کہ تانوں تھان نہیں لبے گی کتے، اور اپنے بڑوں کو بتا دیں کہ جناب اب مسلم لیگ نواز وہ نہیں رہی، تو اچانک سے کیا ہوا؟ تو پھر بتایا یہ گیا کہ ایک بڑے افسر کو جو کہ آزاد کشمیر میں تعینات تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ان پر الزام یہ تھا کہ وہ وہاں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جتوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے، جس بات کا نوٹس لیا اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ نے، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، جس کے بعد مسلم لیگ نواز نے یہ سمجھا ہے کہ اب ہمیں بھی تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کی بات ایک مدت تک نہیں مانی، اور اس چکر میں شہباز شریف نے ایک کو 15 کے مہینے دی جیل بھی کٹی، بیچارے نے، ان کے بیٹے نے 20 مہینے کی جیل کاٹی، تو وہ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ نواز شریف صاحب کا کہنا یہی تھا کہ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لہٰذا انہیں کہیں کہ ہمیں کوئی ایسی کوئی ایسا اشارہ دیں کہ وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ سنسیئر ہیں ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے میں۔ تو پھر یہ ایک اشارہ سمجھا جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہ جس شخصیت کو، جس افسر کو، اور بڑا افسر تھا، وہ ایک بڑے رینک کا افسر سی، جس کو ہٹا دیا گیا ہے وہاں سے، تو وہ ہٹا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد مسلم لیگ نواز یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کوئی بگاڑ نہیں چاہتے، اور نہ ہی ہم سیاست میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، جو کوئی مداخلت کر رہا ہے تو ہم نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے، آپ جانے عوام جانے، جن لوکی ووٹ دینوں جیت جائے، ساڈے لوگ کوئی پریشر نہیں ہے۔ یہ ایک میسیج ہے جو کہ نون لیگ اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ اس طرح سے لیا گیا ہے، لیکن مریم نواز شریف نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کی ہے، اور بڑے ہی دو ٹوک انداز میں واضح کی ہے کہ جناب آپ کو لوگ جو ہے، اب یہ بات کس کو کہہ رہی ہیں؟ وہ یہ بات کہہ رہی ہیں پاکستان کے بڑے منصبداروں کو، اور انہی شخصیات کو جن کا نام نواز شریف نے لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب جب آپ کا لائی ہوئی سوغات، عمران خان کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ آپ کی لائی ہوئی سوغات جب یہ کہے گی کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ انہوں نے لا کے بٹھایا، یہ ووٹوں سے نہیں آئے۔ تو جب وہ آ کر یہاں پر مہنگائی کرے گی، جب وہ آ کر یہاں پر بے روزگاری پھیلائے گی، جب لوڈ شیڈنگ ہوگی، جب نواز شریف کے لگائے ہوئے کارخانے اس سے نہیں چلائے جا سکیں گے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، معیشت کا بھٹا بیٹھ جائے گا، اور لوگوں کے گھروں میں فاقے پڑ جائیں گے، تو لوگ پھر ظاہر ہے یہی سمجھیں کہ چونکہ اس کو یہ تو خود کچھ نہیں ہے، اینو تے لے آنا لائدہ بڑا ہے، وہ پیچھے بیٹھا ہے، تو پھر لوگ آپ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ جو بات مریم صاحبہ نے کی نا، یہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ یہ اس حوالے سے بھی کی گئی ہے جو کہ مریم نواز کے تقریر کے دوران اچانک سے نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے کچھ، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ نعرے تھے، نام لے کے لوگ نعرے لگا رہے تھے، تو اس پر مریم نواز شریف صاحبہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو وہ وقت بھی آئے گا۔ لیکن آج مریم نواز صاحبہ نے ایکچولی اپنی تقریر میں 2-3 چیزوں کو کلیئر کیا ہے، اور سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ عمران خان پر بھی ڈالا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مکمل بیل آؤٹ پیکیج نہیں دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تسی بڑے معصوم ہو، تسی بڑے چنگے ہو، تسی ساڈے بھائی ہو، نہ ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر یہ خلائی مخلوق جو ہے
اور دھند چھا جائے رزلٹس کے ٹائم پہ اور خلائی مخلوق اپنا کام کر دے تو پھر آپ یاد رکھیں کہ ہم ڈسکے والی جو ہے نا ہسٹری اس کو ریپیٹ کریں گے. تو مطلب ان کے کہنے کا یہی تھا. لہٰذا انہوں نے ان کو بھی کلین چٹ نہیں دی, مکمل طور پہ ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ کچھ نہیں کر رہے اور آپ کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں یا آپ کچھ کر نہیں سکتے یا آپ نے ماضی میں عمران کے لیے نہیں کیا. یہ ساری باتیں انہوں نے نہیں کی. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جناب میں جو بارڈر کے پاس کشمیر کے لائن آف کنٹرول کے پاس فوجی کھڑے تھے, میں ان کے پاس گئی تو وہ سب میرے ساتھ بڑے ہی اچھے انداز سے ملے, بڑی محبت عقیدت کے ساتھ ملے, اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو ایک جو وہاں پر کھڑے کر رہے ہیں, ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, ہماری حفاظت کر رہے ہیں, لیکن ان کے گھروں میں بھوک ہے. اور وہ کیا کریں جب موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے نہ ہو, جب گھر میں دوائی کے لیے پیسے نہ ہوں, جب پھر انہوں نے مہنگائی کی ساری باتیں کی. ساتھ ہی انہوں نے ایک نوجوان جو کیپٹن شہید ہوا ہے 1-2 روز قبل ہی, شاید کیپٹن معین انہوں نے نام لیا تھا, تو وہ جو شہید ہوئے ہیں لڑکا, اس نے کہا مجھے اس کے لیے بھی بہت تکلیف ہوئی. اس کی 1 ماہ کی بچی تھی جس کو انہوں نے ابھی دیکھا بھی نہیں تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. لہٰذا مریم نواز نے جو ساری باتیں کی نا, ان کا سب کا کرکس یہ تھا کہ جناب یہ ہماری فوج نہ کوئی نہیں لڑائی, ادارے ہمارے ہیں اور ہم اداروں کے ہیں, لیکن عمران خان کو جلائے گئے ہیں, یہ سوغات آپ کی لائی ہوئی ہے. تو مطلب انہوں نے کہ تسی لے آندہ ہوں چونکہ آپ ہی باہر مارو ہے انہوں, آپ ہی نبیڑو. مطلب ان کی بات کا یہ تھا ایکچولی. اور جو لوگ اس پہ تبصرے کر رہے ہیں کہ مریم نواز نے یو ٹرن لے لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, یو ٹرن نہیں لیا. ایک ان کو جو نون لیگ والے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک اچھا اشارہ ملا ہے, کیونکہ وہ افسر جو ہے مسلسل الیکشن میں مداخلت کر رہے تھے, تو اس لیے ہمیں یہ ایک اشارہ ملا ہے, تو اس لیے ہم نے اس موو کو یا ان کے اس اقدام کو ایک طریقے سے ویلکم کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اب خلائی مخلوق کا تذکرہ ہوا, یار میں آپ کو بتاؤں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, کیا کریں. 70 کے انتخابات بڑے شفاف کہتے ہوئے اس انتخابات کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا کیونکہ اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا. اور بھی بہت ساری وجوہات تھی, اردو زبان کا مسئلہ تھا, بنگلہ زبان کا مسئلہ تھا, معاشی مسائل تھے, انڈیا کی سازش تھی, وہ سب اپنی جگہ پر تھے. لیکن جو کلنگ بولٹ بنا وہ یہ ایشو تھا کہ وہ نتائج کو پراپر تسلیم نہیں کیا گیا تھا. اس کو تسلیم نہ کرنے کی اپنی وجوہات ہیں, لیکن اصل بات یہ کہ نتائج تسلیم کر لیے جاتے تو ایسا نہ ہوتا. پھر 77 کے انتخابات آئے. 77 کے انتخابات میں بڑا مسئلہ بنا اور یہ کہا گیا کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ شفاف نہیں ہوئے. مذاکرات بڑے چلے, پھر کامیاب بھی ہو گئے, لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک باقاعدہ پریس ریلیز یا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا, صدر اسحاق جو تھے اس وقت وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ تھے, تو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا. انہوں نے میسنی گیری کی تھی. بتانے والے بتاتے ہیں, پروفیسر غفور صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, یہ جماعت اسلامی کے لیڈر تھے, تو وہ مذاکرات میں موجود تھے, تو انہوں نے ہی یہ بات جو ہے وہ آن ریکارڈ کی ہوئی ہے کہ جناب وہ سارا کچھ معاملہ طے ہو گیا تھا. لیکن سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو اسحاق صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں لیٹ بہت ہو گیا ہے, تو اس وقت تو اخبارات بھی جا چکے ہوں گے, تو کوئی چیز تو آ نہیں سکے گی, تو کل اس کو جاری کر دیں گے. جس پر سارے شرکا نے کہا کہ ٹھیک ہے کل کر دیں گے. تو پھر وہ کل نہیں آئی اور رات دے ٹائم پھر کچھ اور آ گیا, یعنی ماشاءاللہ آ گیا اور معاملہ ختم ہو گیا. 88 کے انتخابات دیکھ لیں, دھاندلی کا رولہ. 90 کے انتخابات دیکھ لیں, دھاندلی کا رولہ. 93 کے انتخابات دیکھ لیں, دھاندلی کا رولہ. 97 کا تو میں واقعہ آپ کو خود بتا چکا ہوں, دھاندلی کا رولہ. 2002 میں پھر دھاندلی, 2008 میں پھر دھاندلی, 2013 میں پھر دھاندلی. عمران خان جا کے اتنے بہ گیا کہ جناب دھاندلی ہوئی سان ڈال. مطلب صحیح کہہ رہا تھا, غلط کہہ رہا تھا, وہ الگ بات, لیکن مسئلہ تو تھا. 2018 کے انتخابات میں سارے کہہ رہے ہیں, نون لیگ کہہ رہی ساری دھاندلی بھی. تو یہ سارا جو معاملہ بنا ہوا ہے یہ خلائی مخلوق کے تذکرے کے بغیر اس کو کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور آج مریم نواز صاحبہ نے پھر خلائی مخلوق کا تذکرہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر جس طرح خلائی مخلوق کا کہا گیا تھا کہ انہوں نے چوری کیا الیکشن, تو اب نہیں ایسا ہوگا. عمران خان یہ بات کان کھول کر سن لو کہ ہم جو ہیں اب وہ والی نون لیگ نہیں رہی ہے. ہم ڈسکا میں آپ نے دھند کے ذریعے ہی کام کرنے کی کوشش کی, تو ہم نے وہ سارے بندے پکڑ کے سامنے کھڑے کر دیے تھے.
اس بار بھی اگر الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو ہم پھر ان سب کو سامنے لے آئیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے کسی بھی جگہ کے اوپر اپنی کمزوری نہیں دکھائی، یہ کہنا چاہیے۔ اگرچہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جناب مریم نواز صاحبہ جس سطح پر چلی گئی ہیں، میرا خود یہ خیال تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب اب کسی صورت جو ہے وہ ہم بات چیت نہیں کریں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے، یعنی ڈیل شیل والی کہانی نہیں چلے گی۔ تو نون لیگ والے تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ڈیل شیل والی کہانی نہیں ایسی کی تھی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک موو کی ہے، اچھی موو کی ہے اور ہمیں ایک اچھا جیسچر دیا ہے، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہم جیت جائیں گے اور بڑی آسانی سے جیت جائیں گے، پہلے بھی ہم جیتے ہوئے ہیں یہاں سے۔ تو لہٰذا اب انہوں نے جو شخصیت وہاں پر امیدواروں پر دباؤ ڈال رہی تھی، امیدواروں کے حمایتوں پر دباؤ ڈال رہی تھی، سرکاری مشینری پر دباؤ ڈال رہی تھی، اس کو جب ہٹا دیا گیا وہاں سے تو ایک اچھا انہوں نے جیسچر دیا۔ تو پھر ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس اچھے جیسچر کو کے جواب میں اچھا جیسچر دیں، اس لیے یہ بات آئی ہے۔ لیکن یہ بات بہت بڑی ہے کہ جن دو شخصیات کا نام لیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے تذکرہ کیا، نام نہیں لیے انہوں نے، لیکن یہ تذکرہ ضرور کیا کہ میاں صاحب نے جن شخصیات کا نام لیا تھا وہ شخصیات جو ہیں وہ ان کا کردار الگ ہے اور ادارے کا کردار الگ ہے۔ یہ کہنے کے باوجود مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ ہم نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا ہے، اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اور حاضر ناظر جان کے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ ہم نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ اللہ پہ چھوڑ دیے گا مطلب عام فہم میں تو یہ نکلے گا کہ معاف کر دیا، مریم نواز نے معاف کر دیا ان کو جو جنہوں نے ان کے خیال میں ان کے ساتھ اور ان کے والد کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ زیادتی سے مراد یہی ہے نا کہ جناب آپ نے نواز شریف کو نااہل کروایا، ان سے اقتدار چھین لیا، ان کی سیاست میں انٹری بین کروا دی، ان کو تا حیات نااہل کروا دیا، پھر اتنے بھی چین نہیں آیا تو پھر ان کو باقاعدہ طور پر سزا دلوا دی، پھر ان کو بیٹی سمیت اندر کر دیا، پھر ایک دفعہ سزا نہیں دلوائی، 2 دفعہ سزا دلوا دی، پھر بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کر لیا، پھر بھی چین نہیں آیا، تو پھر جناب کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے۔ اب یہ نون لیگ والے کہتے ہیں، جو میں اس سے پہلے بھی لاگ میں کہہ چکا ہوں، کہ سلو پوائزننگ کی گئی نواز شریف کو کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو ان ساری باتوں کو ملا جلا کے اور پھر دوران حراست جو کچھ معاملات ہوتے رہے، وہ مریم نواز صاحبہ نے 1-2 بار بتایا بھی کہ میرے بیڈ روم میں کیمرے لگائے ہوئے تھے اور نواز شریف صاحب کو کھانا جو ہے وہ گھر سے لانے میں پابندی لگا دی گئی تھی، اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو ملا جلا کے وہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، جدا مطلب ہے وہ کہ کلین چٹ مل گئی ان شخصیات کو، ان ہستیوں کو جن کے نام نواز شریف نے لیے تھے۔ تو لہٰذا نواز شریف صاحب نے جو 2 نام گجراں والے میں لیے تھے، اب یہ میری ازمپشن ہے، اس میں مسلم لیگ نواز نہیں ہے، اس میں میری ازمپشن ہے، یہ میرا گمان ہے کہ 2 شخصیات جن کے ساتھ جن کے نام لیے تھے انہوں نے، اور اس کے بعد ایک رولا پہ گئے سارے پاسے، کیونکہ پہلے کبھی کسی نے اس طرح سے نام نہیں لیے تھے، وہ 2 بڑے منصبدار جو تھے ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یا بہتری کی طرف راہیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اب معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا۔ لیکن چونکہ سیاست ہے، سیاست کے اندر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے روز میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہوا تھا کہ یار پتہ نہیں کنے گال کر لی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پائے نا پاکستان کی سیاست ہے، یہ کوئی امریکہ کی سیاست نہیں ہے۔ ویسے سیاست میں بالکل دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی آپ ٹرن لے سکتے ہیں، کچھ بھی چیزیں چل سکتی ہیں، لیکن یہ پاکستان جو ہے نا یہ ایک یونیک ملک ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ لیکن یہاں پر جو ہوتا ہے ماضی میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے، چیزیں ایک دم یو ٹرن لے لیتی ہیں، چیزیں اچانک خراب ہو جاتی ہیں، بنی بنائی گیم بگڑ جاتی ہے اور بگڑی ہوئی گیم اچانک سے بن جاتی ہے۔ لہٰذا اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں، ویسے بھی سیاست زندگی کی طرح ہوتی ہے، جس طرح آپ یہ گھر سے نکلتے ہیں یہ طے کر کے کہ میں نے آفس جانا ہے، تو اچانک راستے میں پتہ چلتا ہے کہ جناب فلاں شخص جو ہے اس کا کہیں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا بچے کے اسکول سے فون آ گیا کہ جناب بچہ جڑا نا بڑا بیمار ہے تو
ਇੱਥੇ پہنچو تو بندے کو کچھ ہو جاتا ہے. یہ زندگی ہے نا, زندگی میں یہ سارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, لہٰذا اسی طرح سیاست میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں فی الحال جو صورتحال ہے نون لیگ اس حوالے سے تھوڑی سی ہوپ فل ہے. آج ان میں ایک ہوپ آئی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ کشمیر کے الیکشن کے رزلٹس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا, اور ان کا یہ یقین ہے کہ وہ جیت جائیں گے. ابھی تک چونکہ مریم نواز شریف صاحبہ ہی مسلسل ایسی اس اسٹیچر کی لیڈر ہے, قومی اسٹیچر کی کہنا چاہیے, جو وہاں پر خطاب کر رہی ہیں. نہ عمران خان وہاں پہ گئے, بلاول صاحب جب تک تھے تب تک پیپلز پارٹی کی بھی آواز آ رہی تھی, انہوں نے جلسے بھی بڑے بڑے سن. بلاول صاحب پاکستان سے باہر ہیں. اب آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو کل سے وہ جلسے کریں گی, تو پھر پتہ چلے گا کہ میچ کتنے پہ رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. پھر کو اندازے اندوزے لگ سکیں گے, لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ فی الحال, میں نے کل بھی بتایا تھا, میں اب پھر آپ کو بتا رہا ہوں, فی الحال وہ پی ٹی آئی کی کوئی ایسی صورتحال وہاں پہ نہیں ہے کہ ویلی کے اندر یا جو الیکشن اس کشمیر میں ہو رہے ہیں جو آزاد کشمیر ہے وہاں پر کوئی جیت جوت سکے. یہ لاہور دی سیٹ تے کوئی واردات کر لینا, کوئی پنڈی والی سیٹ پہ کر لیں, کچھ اس طرح کر لیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہاں پر لوگوں کے اندر ان کے لیے کوئی ایسی ہوپ فل بات فی الحال نہیں ہے. اور اب چونکہ وہ بڑا افسر بھی تبدیل کر دیا ہے اور اس کے رسپانس میں نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, تو اس سے یہی امید ہے نون لیگ کو کہ جناب آگے چیزیں بہتر چلیں گی اور رزلٹ تبدیل نہیں ہوں گے. ان کا یقین ہے کہ رزلٹ تبدیل نہ ہوئے تو ہم حکومت بنا لیں گے, اور اگر انہوں نے حکومت بنا لی تو یہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر کشمیری عوام کا وہ مسٹرسٹ ہوگا جو پہلے ماضی میں کبھی کسی حکومت کے نصیب میں نہیں آیا ہوگا. اب کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن مریم نواز شریف نے جو لڑائی نواز شریف نے گجرانوالہ میں شروع کی تھی, آج اس کے اختتام کی طرف قدم باقاعدہ بڑھا دیا. اب آگے کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.